بندوں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ شعبان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے میرے مہینے سے کہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق جو ہے وہ درست کرے اپنا۔ تو رمضان میں اس لیے صدقہ، خیرات اور اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ترغیب، جب روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے غم میں بندہ شریک ہو، تقوی روزے سے جو ہے بندے کو حاصل ہو۔ تو یہ جو 3 مہینے ہیں ان کا آپس میں ایک تعلق جڑا ہوا ہے، یعنی رجب اللہ جل مجدہ کا مہینہ، شعبان حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان شریف جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب شریف میں اللہ جل مجدہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کرے، اللہ پاک کے حقوق جو ضائع ہوئے ہیں ان کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ شعبان جو ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے جو کمی کوتاہی بندے سے ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہی رہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حقوق کما حقہ بندہ کیسے ادا کر سکتا ہے، ایک حق بھی ان کا ادا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے گویا۔ اور جو رمضان شریف ہے یہ امت کا مہینہ ہے کہ اس میں آپس میں جو ہے وہ تعلق بندے کو درست کیے جائیں۔ تو مجموعی طور پر اگر اللہ پاک کے ساتھ معاملہ بندے کا درست ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اتباع اور تعلق مضبوط ہو جائے، اور اللہ پاک کی مخلوق اور اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کے جو امتی ہے ان سے تعلق بندے کا درست ہو جائے تو بس بندہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، یا بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ واسطہ۔ تو یہ اس لیے تو اس میں جو ہے تو رجب میں خاص طور پر یہ جو معراج شریف کا جو معجزہ ایک روایت کے مطابق پیش آیا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے دیدار سے نوازا، اور آپ نے پھر واپس آ کر اپنی امت کو بھی بتایا کہ میری امت بھی معراج پر جا سکتی ہے، میری امت کو بھی معراج نصیب ہو سکتی ہے۔ مثلا فرمایا صلاۃ معراج المومنین، یہی معراج شریف کا ایک عظیم تحفہ تھا۔ تو رجب میں آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کو ہمارے عقیدے کے مطابق، مشرب کے مطابق اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا جو اس سے پہلے ظاہری جسم سے نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک کے ساتھ ان کا ایک اور طرح کا مزید معرفت کا جو تعلق ہے وہ عروج پر پہنچا، اس لیے اس کو کہتے ہیں معراج۔ کیونکہ دوسری چیزوں، مخلوقات تک جانا، آسمانوں تک، برزخ تک، مسجد اقصی تک، اس میں حضور علیہ السلام کے لیے تو عروج نہیں ہے، معراج نہیں ہے کہ وہ تو خود چیزیں وہ مخلوق اور آپ سے کم درجے کی ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کا مسجد اقصی میں جانا یہ مسجد اقصی کی معراج ہے، اور ان انبیاء کرام کی معراج ہے جن کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کا آسمانوں میں جانا، وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان، وہ 7 آسمانوں کی معراج، اور ان میں جو فرشتے رہتے ہیں ان کی معراج ہے وہ، کہ جن کو جو ترس رہے تھے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال سے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، ان کو صحابیت کا یا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ لیں کہ وہ شرف ملا اس رات کو۔ تو معراج اصل میں آسمانوں تک جانا یہ ان لوگوں کی، ان فرشتوں کی، ان آسمان میں رہنے والی مخلوق کی معراج ہے۔ اسی طرح جو ہے سدرۃ المنتہا پر جانا،
وہ جبریل علیہ السلام کی معراج ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کو تعلق نہ، لیکن آپ علیہ السلام کی معراج سدرۃ المنتہا نہیں، وہ تو جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اسی طرح جو ہے لوح و قلم، کرسی، عرش الہی، یہ بھی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے، حضور علیہ السلام کے نور سے تخلیق کی گئی، تو وہاں جانا اور رہنا حضور علیہ السلام کے لیے عروج کا سبب نہیں بنتا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جب قدم لگے عرش پر تو یہ عرش کی معراج ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو جو معراج اصل میں جو ان کو عروج نصیب ہوا وہ تھا کہ جب اللہ پاک کی صفاتی اور ذاتی تجلیات اور دیدار الہی نصیب ہوا، وہ تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد تو اوپر جو ہے اللہ اور ان کے درمیان کوئی وہ ہے ہی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، تو آپ کی معراج تو یہ ہوئی۔ لیکن آپ وہ سارے معراج کی سفر میں امت کے بارے میں سوچتے رہے، امت کے بارے میں سوچتے رہے، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی۔ جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان سے جو گفتگو ہوئی تو اس میں بھی امت کا تذکرہ آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام کہا، آپ کو مجھے سلام بھیجا اور کہا اپنی امت کو یہ پیغام دیجئے، ذکر اذکار کا بتایا، کچھ اذکار بتائے۔ اسی طرح کئی روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب فرشتوں سے جب ملا تو انہوں نے بھی امت کی خیر خواہی کی، امت کے لیے دعائیں کی، اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کو کہیں کہ یہ جس کو حجامہ کہتے ہیں، جو خون نکالا جاتا ہے گندا بندے کے اندر سے، یا یعنی نکالا جاتا ہے کہ ایک طریقے سے، کہ وہ کریں۔ آپ علیہ السلام جب بھی میں کسی آسمان پہ فرشتے پہ گیا تو اس نے مجھے یہ کہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے بھی امت کی خیر خواہی کی، فرمایا امت کے پر بوجھ نہ پڑ جائے، تھوڑا نمازوں کا جو ہے وہ یعنی اتنا زیادہ ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمانوں پر جا کر بھی نبی علیہ السلام امت کو نہ بھولے، اور امت زمین پر رہ کر ہی اگر بھول جائے تو یہ مناسب رویہ نہیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ اور جب اللہ جل مجدہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہاں بھی حضور علیہ السلام مجھے اور آپ کو نہ بھولے، وہاں بھی تذکرہ ہوا۔ پھر واپس آ کر نبی علیہ السلام نے امت کی بہتری کے لیے، امت کی خیر کے لیے فرمایا میں نے ایسے ایسے کچھ عذاب دیکھے ہیں لوگوں کو ہوتے ہوئے، اور میں نے پوچھا تو بتایا گیا یہ عمل ہیں برے، سود کھانا، لینا، بے یعنی عملی اور دوسروں کو نصیحت اور خود جو ہے عمل نہ کرنا، اور اس طرح غیبت اور چغلی والوں کو کے جو عذاب ہوتے ہیں، اس طرح کے مختلف جو برزخ میں یا جہنم میں منظر تھے وہ نبی علیہ السلام نے بیان کیے آ کے، اور امت کو بتایا کہ یہ عملوں سے بچ جاؤ، ان اعمال سے بچ جاؤ کہ یہ وہاں سبب بنتے ہیں، اور خیر کے بھی بتائے۔ عورتوں کو بھی نصیحت کی، کیا عورتوں میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری جنس کو بھی دوزخوں میں دیکھا ہے، اور میں نے وجہ پر جب غور کی تو وجہ مجھے یہ نظر آئی کہ یہ زبان کا غلط استعمال، تو لعنت، طعن و تشنیع، الزام تراشی۔ پھر دوسرا فرمایا نہ شکری، بخاری شریف کی حدیث ہے، شکر گزاری نہ کرنا۔ اس طرح واپس حضور علیہ السلام نے آ کر گویا امت کو بھی بتایا کہ یہ بھی کیسے عروج حاصل کر سکتی ہے، مومن کیسے عروج حاصل کر سکتا ہے، مسلمان کیسے عروج حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہر سال یہ جو معراج کا قصہ بیان ہوتا ہے، کیا جاتا ہے آپ کے سامنے رجب میں۔ اب جو ہے 15 شعبان آ رہی ہے، اب 15 شعبان میں تو فیصلے ہونے کی بات ہے، وہ تو فیصلے کی رات ہے، اس میں جو ہے عمل آپ نے پہلے کرنا ہے،
جس طرح کے اعمال ہیں اس طرح کے فیصلے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں. یاد رکھیں، لوگ بندے کہتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، تو کہتے ہیں کہ اوپر سے ندا آتی ہے بندے اپنا اعمال نامہ دیکھ یا اپنے اعمال دیکھ. یعنی جس طرح کے اعمال زمین سے اٹھ کے فرشتے روزانہ لے کر اوپر جاتے ہیں، اس کے مطابق پھر جو ہے وہ فیصلے نازل ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے. اسی طرح کے جو سال بھر میں اگر اعمال بندے کے یا اس ہفتے میں جس طرح کے گئے ہیں اس طرح کے پھر فیصلے رزق کے، ہدایت کے اللہ پاک جو ہے وہ عطا. تو شب بارات تو وہ تو اس لیے اس کو بارات کہتے ہیں، وہ تو فیصلے کی ایک قسم کی رات ہے. کام اس سے پہلے کرنا ہے، عمل آپ نے اس سے پہلے کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کے حق میں اچھا فیصلہ ہو، آپ کے حق میں خیر آئے، آپ پر برکت آئے، رحمتیں کا آئے. تو اگر بندے نے تعلق وہ اپنا اللہ سے، نہ بندوں سے، نہ نبی علیہ السلام سے درست کیا، تو پھر تو اسی طرح کے فیصلے آئیں گے، پھر وہ بندہ جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہر سال جو ہم سنتے ہیں معراج کا قصہ، معراج کی احادیث، تو اس میں یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ بندو تم بھی کچھ عروج حاصل کرو، تم بھی تھوڑی بلندی حاصل کرو. اسی کے اس موضوع کے متعلق کی جو ہے آج کی جو ہے یہ گفتگو ہے. تو میں یہ آپ سکرین پہ بھی توجہ رکھیں. دیکھو میں تو اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں. جو نیک لوگ ہیں وہ تو پہلے بڑے اونچے درجے میں، وہ اونچے درجے میں، ان سے آپ نیک لوگ ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں گا. تو جو میرے جیسا جو گناہگار بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو گناہگار ہوں، مومن کی معراج نماز ہے. گناہگار کی معراج کیا ہے؟ گناہگار جو ہے وہ کیسے اوپر عروج حاصل کر سکتا ہے، بہتر تعلق بنا سکتا ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں یہ گفتگو ہوگی. اور میں کیونکہ وقت 1 گھنٹہ ہی ہے، 15 منٹ گزر گئے ہیں تو 45 منٹ رہ گئے ہیں، اس لیے یہ سکرین پہ آپ توجہ کیجئے گا. اس سے بات ذرا جلدی آپ کو سمجھ آئے گی کہ موضوع کیا ہے، مقصد کیا ہے. کہ بھئی میں آپ سے زیادہ گناہگار ہوں، آپ نیک لوگ ہیں، لیکن آپ بھی اگر کوئی سمجھتا ہے میں بھی گناہگار ہوں، تو وہ اس کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ وہ کیسے پہلے سے بہتر وہ بھی اپنے درجے کی معراج حاصل کر سکتا ہے. ایک ولیوں کی معراج ہے، ایک مومنوں کی ہے، متقیوں کی ہے، انبیاء کی ہے، حضور علیہ السلام کی ہے. چلو ہم وہ تو نہیں، ہم ہمارا وہ درجہ ہی نہیں، لیکن ہم جس حالت میں ہیں اس سے تو اوپر آئیں. تو اس کے متعلقہ یہ سکرین آپ دیکھیے گا غور سے. تو یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے کہ گناہگار کی، ہم جیسے گناہگاروں کی جو معراج ہے، حضور علیہ السلام کا تو تھا اللہ کا دیدار، ان کی معراج تھی. ہمارا جو ہے یہ مقام نہیں گناہگار کا. خاص طور پر ہماری معراج حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ کر اللہ کی رضا حاصل کر لینا، یعنی اللہ کی رضا کو ہی پا لینا، یہ ہماری گویا معراج ہے. ہم سمجھے بھئی کامیاب ہو گئے، ہم بھی اونچے درجے میں پہنچ گئے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم ہیں زمین پر، یہ آپ زمین دیکھ رہے ہیں، اس زمین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا بھی ہے کہ یہ گناہوں برو زندگی بھی گزار رہے ہیں لوگ. اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک لوگ ہیں، اپنی آپ نہ برا منانا، بھئی آپ کی بات کر رہا ہوں، میں سمجھے میں یہ ساری اپنی ہی بات کر رہا ہوں. اور جو سمجھتا ہے بندہ میں بھی گناہگار ہوں تو وہ بھی سمجھ لے برا آپ تو اچھے لوگ ہیں. تو یہاں گناہگار جو بندہ ہے یعنی گناہ بری زندگی ہے، یہ دیکھیں یہ وہ نہیں کام کر رہا پوائنٹر ادھر. اور ساتھ ہی یہ جو بائیں طرف جو لکھا ہوا ہے دنیا اور شیطان کا دھوکہ، یعنی بندہ جب گناہگاری کی زندگی گزار رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر لکھا ہے دنیا اور شیطان کے دھوکے میں آ گیا تو وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کی معراج میں
کیسے ہو سکتی ہے گناہگار کی، اس میں سبق کیا ہے؟ تو یہ آگے بزرگوں نے شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی آگے استاذوں کے استاد آتے ہیں، ابو القاسم رسالہ قشیریہ انہوں نے لکھا، تو ان کی ایک کتاب ہے کتاب المعراج، تو اس میں انہوں نے ہر ایک کی معراج کو بیان کیا ہے، ولی کی معراج کیا ہے، گناہگار کی کیا ہے، تو اس میں جو انہوں نے چند باتیں بیان کی اور سیدنا میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں مثال کے طور پر۔ اب یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے براق آیا، وہ کیسا تھا آپ علیہ السلام نے بیان کیا، ہم نہیں جانتے کیسے اس کی شکل تھی، ظاہر ہے وہ ہمارے یہ تو صرف سمجھانے کے لیے امام ابو القاسم قشیری کی بات جو انہوں نے براق سے نقطے نکالے صرف وہ بتانے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ براق آیا، فرشتہ آیا، تو ہمارے لیے تو کوئی براق یا فرشتہ آنے والا نہیں ہے اس طرح، تو انہوں نے فرمایا ہمارے لیے براق یہی ہے جس طرح براق ہے اس کی 4 ٹانگیں ہیں، تو فرمایا ہمارے لیے یہ گناہگار کے لیے یہی ہے کہ وہ اگر اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنا تعلق اللہ سے دلی طور پر ٹھیک کرے، جس کو کہتے عقیدہ، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھے، بھئی اللہ پاک کی صفات اور اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کے افعال، اللہ پاک کن چیزوں سے پاک ہے اور اللہ پاک میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں، عقیدہ اپنا درست رکھے، شرک سے پاک رکھے۔ دوسری ٹانگ فرمایا اس کی گویا ہمارے لیے گناہگار کے لیے وہ فقہ کا وہ ضروری علم ہے کہ اللہ راضی کن چیزوں سے ہوتا ہے اور اللہ پاک ناراض کن چیزوں سے ہوتا ہے، کون سی نماز ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے اگر نماز پڑھی جائے تو اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ پاک خوش نہیں ہوتا، پیسہ کس طرح کمایا جائے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، پیسہ کس طرح کمایا جائے تو اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں علم فقہ، وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسری ٹانگ انہوں نے فرمایا کہ اشارہ ہمارے لیے یہ ہے کہ توبہ، کہ انبیاء کرام تو پاک ہے گناہوں سے، ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے ہم شرمندہ ہو کر اس کی تلافی کر کے اللہ پاک سے معافی مانگ کے آگے چلتے جائیں، کیونکہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ توبہ کتنی دفعہ کر سکتے ہیں، 70 دفعہ کر سکتے ہیں، 1,00,000 دفعہ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، تو جب نہیں ہے تو پھر بندے کو رکنا نہیں چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہوں کا علاج بتائیں، گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے یا سیدی، آپ نے فرمایا تمہارے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ میری نصیحت یہ ہے کہ توبہ مت چھوڑو، جب گناہ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں کہہ رہا تمہیں گناہ تو رکنا ہی چاہیے لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو ہی ہو جائے توبہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے، بس یہ طریقہ ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ پاک پسند کرتا ہے جو بندہ بار بار اٹھتا ہے۔ چوتھی ٹانگ جو ہے اس کا جو پہلو وہ ہے مجاہدہ، کوشش، اور اس کا جو ایک پر ہے، کہتے 2 پر تھے اس کے، وہ محبت ہے، ہمارے لیے وہ پر محبت ہے، ایک پر محبت، کس کی محبت؟ اللہ پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آخرت اور جنت، نیک اعمال کی، صالحین کی، کہ اگر آپ بھی اللہ کی طرف سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں ہم اس رمضان میں، اس شعبان میں اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، تو یہ 4 شرطیں پوری کر کے محبت اللہ پاک کی، نبی علیہ السلام کی دل میں بسا کے، اور دوسرا پر جو ہے وہ ذکر ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ذکر جو ہے یہ دوسرا پر ہے، پہلا پر جو ہے وہ محبت ہے۔ اور فرشتے کی مثال رہنما کی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، خادم تھے، وہ اللہ پاک نے بھیجے، تو ہمارے لیے تو کوئی فرشتہ نہیں آنے والا، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی کی رہنمائی لیں، کسی بزرگ کے مشورے پر چلیں، کسی عالم، کسی دینی بندے، کسی جو ہے وہ جانتا ہے جو اس راستے کو، ہمارے پاس تو علم نہیں۔ حضور جبریل علیہ السلام بھی حضور علیہ السلام کے شاگرد ہیں،
لیکن جو ہے ہم تو آپ جانتے ہیں ہمارے پاس تو وہ علم نہیں ہے، تو ہم پھر جو ہے بھئی اس رستے میں امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت جیسے بندے کو اگر رہنما کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں، خواجہ معین الدین چشتی کو رحمت اللہ کو رہنما کی ضرورت ہے تو مجھے نہیں جی۔ ہم کہتے ہیں ہم کتابوں سے اور انٹرنیٹ سے ہی پہنچ جائیں گے اللہ تک، یہ ہوتا تو حضور غوث پاک ہی ایسے کر لیتے، خواجہ معین الدین چشتی کا خواجہ بہاؤالدین نقشبند کر لیتے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی جو رہتے ہی کتابوں میں تھے، جن کا رات دن اوڑھنا بچھونا ہی کتابیں تھی، وہی کر لیتے۔ تو عالم ہو کر بھی بندے کو رہنما کی ضرورت ہے، بلکہ اکثر جو آپ دیکھیں گے جو اولیاء اللہ ہیں یہ عالم بن کر پھر کسی فقیر اور کسی راہبر کے پاس گئے ہیں، عالم بن کر پھر یہ گئے، اور ہم دو کتابیں انٹرنیٹ پہ پڑھی، کوئی گوگل پہ پڑھی، کوئی چیزیں اور سمجھے اب سب کچھ ہمیں مل گیا، تو ایسی بات نہیں، اس طرح رہنمائی نہیں، حضرت بندہ ضرور چاہیے بندے کو۔ تو یہ فرشتے کی مثال، ہاں یہ اس کا جو چہرہ ہے براق کا، اس کی مثال استقامت کی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹے رہنا، ٹھیک ہے میرے کو گناہ ہو گیا لیکن میں پھر بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں گناہگار ہوں لیکن میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، یعنی اس راستے پہ رہنا، انہی کی طرف واپس آنا، وہ فرشتہ کی مثال رہنما کی ہے۔ بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے تو نبی علیہ السلام اتنا قیمتی براق چھوڑ گئے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، شکر نہیں کر سکتے۔ وہ براق کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا براق ہے جس پہ بیٹھ جائے یہ خدا تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ پاک کا محبوب بندے کو بنا دیتے۔ ہمارے لیے تو یہ براق ہے، یہ گناہگاروں کے لیے تھا۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف سے کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصی۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت کیا، ہمارے لیے معراج کا اس سفر میں کیا سبق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مکہ میں زیادہ تر مشرکین رہتے تھے، کعبے کے اندر بت رہتے تھے، 300 کے قریب بت تھے، اور مسجد اقصی میں انبیاء علیہم السلام تھے اور پاک لوگ وہاں تھے، اور کعبہ شریف کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے کافروں نے، اور باہر بھی زیادہ تر مشرکین تھے، مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی۔ تو انہوں نے فرمایا ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر نیک بندے ہم بننا چاہتے ہیں اور معراج پر جانا چاہتے ہیں تو انبیاء اکرام کی موجودگی کا اشارہ انہوں نے فرمایا نیک صحبت کی طرف ہے۔ ہم بھی جو اپنے اندر بت ہیں ان کو بھی چھوڑیں، اور جو برے لوگ اور برے سنگی اور شیطانی لوگ، زانی اور شرابی اور جواری اور قاتل اور فتنہ فراڈی، ان کی صحبت سے نکلیں اور صالحین پاک باز لوگوں کے پاس بیٹھا کریں اگر بندہ نیک بننا چاہتا ہے۔ یہ سبق ہے کس سے ملا؟ مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک جانے تک، کہ وہاں تھے بت کعبہ میں رکھے، مسجد اقصی میں کوئی بت نہیں تھا، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 کم و بیش انبیاء اکرام وہاں انتظار کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ عقیدہ درست کر لیا، فقہ توبہ مجاہدہ ہو گیا، اب اگر آپ چاہتے ہیں نا نیک تو ان برے سنگوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ نیک نہیں بننے دیں گے آپ کو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بری صحبت نہ چھوڑنا، ان یاروں کو نہ چھوڑنا، اور نیک عمل کر کے نیک بننے کی کوشش کرنا ایسا ہے جیسا بندہ گٹر میں پڑا ہوا ہو، گندے نالے میں پڑا ہوا ہو اور اوپر پرفیوم بھی لگا رہا ہو، عطر بھی لگا رہا ہے، گلاب کے پھول بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں، خوشبوئیں بھی لگا رہا ہے وہ گندے نالے میں ہے۔ کہاں؟ گندے نالے میں، لیکن ساتھ وہ 2-4 شیشیاں پرفیوم کی بھی لگا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس سے خوشبو نہیں آئے گی، وہ خوشبودار نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہے ہی گندے نالے میں۔ تو جو گندی صحبت میں بندہ ہوتا ہے، گندے دوستوں، وہ بندے کو، اس لیے کہتے ہیں کہ بد سے صحبت بد بری ہے۔
اور نیکی سے صحبت نیک، صحبت اچھی چیز ہے۔ تو یہ سبق ملا ہمیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کا، ایک جو مشائخ اولیاء اللہ جس طرح یہ شیخ ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ تعالی اس طرح کے بزرگ ہیں۔ تو اب کیا ہوا، خلاصہ کیا ہوا؟ یہ 4 چیزیں دیکھیں، تیار ہو جائے، عقیدہ درست کر لیا، فقہ بھی ضروری حاصل کرے، یعنی علم، پاکی پلیتی، حلال حرام، پچھلی زندگی سے معافی طلب کر کے آگے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصیٰ کے بعد آپ مسجد اقصیٰ کے بعد قبہ صخرہ سے وہ جو پتھر ہے وہاں آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ 7 آسمانوں پہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ میں اور آپ تو نہیں جا سکتے، ہم تو یہاں سے ڈنمارک آ گئے تو بڑا مارکا مار لیا ہم نے، یہاں سے چلو سعودی عربیہ چلے گئے، مکہ لے گئے، آسمانوں والا سفر وہ ہمارے یعنی بس میں نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے پھر کیا سبق ہے آسمانوں میں جانے کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب پہلے آسمان پر ہمارا جانا یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لیں، زبان کو غلط استعمال نہ کریں، زبان کو صحیح استعمال کریں، تو سمجھ لیں آپ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ آپ کے لیے یہی پہلا آسمان ہے، وہ بڑی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی ضمانت دے، شرمگاہ کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت۔ نبی علیہ السلام تو آسمانوں کی نہیں جنتوں کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح فرمایا امام قشیری رحمہ اللہ نے کہ زبان کی اصلاح جس نے کر لی، کیونکہ اسی سے فتنے فساد ظاہر ہوتے ہیں، اسی سے طلاقیں، اسی سے کفر، اسی سے شرک، اسی سے جو ہے بندہ مسلمان ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک۔ تو برائی سے بچا لینا اور اچھائی میں صرف کر لینا، یہ گویا زبان کی معراج ہے۔ آپ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ دوسرے آسمان پہ یہ ہے اگر میں نے آنکھوں میں حیا میں لے آیا اور محبت لے آیا اور بے حیائی ختم کر دی، حقارت سے دیکھنا لوگوں کو ختم کر دیا، تو فرمایا کہ یہ گویا دوسرے آسمان پہ گناہگار پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آنکھوں تو سمجھ لیں کہ ہم بھی آسمانوں پہ ہی ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے کانوں کو برائی سے بچایا اور اچھائی میں لگایا، اچھی باتیں جیسے آپ سن رہے ہیں، اچھے کلمات، فرمایا وہ تیسرے آسمان پہ پہنچا۔ جس نے اپنے پیٹ کو حرام سے بچایا، اپنے رزق جو ہے وہ حرام سے اس نے بچا لیا، وہ بندہ گویا سمجھ لیں چوتھے آسمان پہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ ایک نوجوان گزرا، نوجوان آدمی تھا، وہ گزرا، کام پہ جا رہا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ وہ کام پہ جا رہا ہے تو فرمایا کہ یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مع رسول اللہ نحن جلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اذا طلع علینا شاب، ایک نوجوان ہمارے سامنے سے گزرا، گھاٹی سے ایک نوجوان آدمی نمودار ہوا۔ جب ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے کہا کاش یہ اپنی جوانی کو اور اپنی قوت کو اور اپنی جوانی کے جوبن کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے، فی سبیل اللہ۔ قلنا لو ان هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کیا نوجوان ہے، کیسا مضبوط نوجوان ہے، کیسی جوانی ہے، کیسی طاقت ہے، لیکن کاش اس کی طاقت اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ لیکن یہ تو جا رہا ہے دنیا کے پیچھے، یہ تو جا رہا ہے کام کاج کرنے، یہ تو کہیں کام کاج مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ جوانی اللہ کے لیے خرچ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ نے ہماری یہ بات سن لی، وہ کہتے ہیں قال فسمع
مقالتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو آپ علیہ السلام فرمایا او میرے صحابہ، کیا اللہ کی راہ صرف یہی ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے؟ صحابہ کا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم یہی سمجھ اللہ کی راہ فی سبیل اللہ یہی ہے کہ بھئی وہ جا کے جہاد کرے اور شہید ہو جائے، یہی صرف اللہ کی راہ ہے؟ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے درستگی فرمائی، اصلاح فرمائی ہمارے جیسے لوگوں کی، کہ اللہ کی راہ صرف یہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھے رہو اور جی جہاد میں چلے جاؤ، تبلیغ میں چلے جاؤ، دعوت میں چلو۔ نبی نے فرمایا کیا اللہ کی راہ یہی ہے بھائی نکل کے شہید ہو جانا؟ فرمایا فقال وما سبیل اللہ الا من قتل من سعى على والدیہ ففی سبیل اللہ، جس نے اپنے والدین کے لیے دوڑ دھوپ کی فہو فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ میرے صحابہ، جو اپنے والدین کو سپورٹ کرنے، ان کو کھلانے پلانے، ان کے حقوق پورے کرنے، ان کی جو ہے نگہداشت کرنے میں تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، میرے صحابہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، جس طرح جہاد کرنے والا اللہ کی راہ میں۔ فرمایا پھر ومن سعى علی عیالی، اور جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے جد و جہد جو کوشش کی، فہو فی سبیل اللہ، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے گیا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس میں جد و جہد، فرمایا فہو فی سبیل، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ وہ بھی اس کو مت سمجھو کہ یہ دنیا میں پھر رہا ہے، اس کو مت سمجھو یہ دنیا کے راستے میں ہے یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ وہ بھی وہ ٹیکسی چلانے والا ہو، وہ گاڑی چلانے والا ہو، وہ دکان والا ہو، وہ کاروبار ہو، وہ سیاستدان ہو، یا وہ جو بھی کام کر رہا ہے جائز، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ سیاستدان تو جتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، عبادت گزار مسجد میں بیٹھنے والے نہیں کر سکتے، اگر وہ صحیح کریں، اگر وہ کریں جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو سیاست سکھائی اور انبیاء نے کی اور خلفائے راشدین نے کی، تو وہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے عبادت گزار بھی اس کے بعد، کیونکہ وہ لوگوں کی اتنے لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ عام بندہ تو صرف اپنے بیوی بچوں کا بھلا کرے گا۔ فرمایا اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ فہو فی سبیل اللہ، اور فرمایا جس نے اپنے نفس کے لیے اسے پاک کرنے کے لیے محنت کی، فہو فی سبیل اللہ، اور فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کے لیے پیسے کمانے کے لیے کہ مجھے کسی سے مانگنے نہ پڑے، میری عزت محفوظ رہے، میں مطلب کسی سے مانگنے والا نہ بنوں، جو اپنے لیے کما رہا ہے، اپنا بینک بیلنس بنا رہا ہے، اپنے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے تاکہ مجھے بیکاری میں دوسروں پر بوجھ نہ بنوں، نہ حکومتوں پر نہ بندوں پر، تو فرمایا فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ ہاں میرے صحابہ، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ شیطان کی راہ میں کون ہے، وہ کون سا محنت کرنے والا، کون سا سیاست کرنے والا، کون سا مزدوری کرنے والا، کون سا کاروباری شیطان کی راہ میں ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا ومن سعى علی التکاثر ففی سبیل الشیطان وفی روایت طاغوت، فرمایا کہ جو بندہ اس لیے محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، کہ صرف جو ہے دوسروں کو دکھاوا اور دوسروں پر دعویٰ اور تکبر کرنے کے لیے اور بڑا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس بڑا ڈیرا ہے، میری بڑی زمین ہے، میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، میرا یہ جو تکاثر یعنی اکٹھا کر کے مال کو کرنا چاہتا ہے تاکہ دوسروں پر فخر کر سکے، دوسروں پر اپنی چودراہٹ، جی میں تو چودھری ہوں، میرا تو ڈیرا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، پتہ چلے جی چودھری صاحب کا یہ ہے، پتہ چلے جی چودھری صاحب کی گاڑی ہے، پتہ چلے جی راجہ صاحب کا گھوڑا ہے، پتہ چلے جی یہ اس کا۔ فرمایا کہ جو
اس مقصد کو سامنے رکھ کے پیسہ رات دن کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے یا وہ مزدوری کر رہا ہے، فرمایا وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ ورنہ فرمایا دوسرے سب لوگ، یہ نوجوان جو جا رہا ہے، اگر وہ والدین کی خدمت کے لیے، خاندان کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے تو وہ بھی اپنی آسائش کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اس کو اچھی گاڑی لگتی ہے تو اپنی گاڑی بنائے، اچھا مکان لگتا ہے اپنا اچھا مکان بنائے، لیکن اس مکان کے ذریعے سے دوسروں پر فخر نہ کرے کہ آؤ جی بھائی صاحب تو انہوں نے تھوڑے کول تے مکان ہی کو، اے دیکھو میری کوٹھی دیکھو۔ وہ فرمایا منع ہے، وہ بندہ الٹا لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اس لیے بزرگوں نے منع فرمایا کہ جس کے پاس مکان نہیں اپنا مکان اس کو مت دکھاؤ، جس کی گاڑی نہیں پرانی گاڑی اس کو اپنی نئی گاڑی مت دکھاؤ، جس کے بچے نہیں ہیں اس کو اپنے بچوں کو اس کے سامنے اپنے بچوں کا پیار نہ کرو۔ جو مطلقہ عورت ہے دوسری عورتوں کو فرمایا اپنی خاوند کی محبت کا تذکرہ نہ کریں اس کے سامنے۔ جس کے پاس لباس اچھا نہیں فرمایا فخر یا لباس جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اچھا کھانا اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہو، فروٹ وغیرہ چیزیں یا جو اس طرح کی اعلیٰ کھانے جس پرانے زمانے میں، فرمایا اگر دکھا کے لا رہے ہو تو جو گلی محلے والے غرباء ہیں ان کو بھی دینا تمہارے لیے ضروری ہے، اگر ان کو نہیں دینا تو چادر میں چھپا کے لاؤ، اور اگر ایسا کھانا بنا رہے ہو خوشبو پہنچ رہی ہے، فرمایا اپنے پڑوسیوں کو کھانے کی خوشبو سے تکلیف نہ دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کھانے کی خوشبو سے تو مزہ آتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان کے پاس نہیں، وہ کھانا نہیں بنا سکتے تو یا تو پھر کھانا ان کو بھیجو یا ان کو صرف جو ہے کبابوں کی خوشبو سے اور سموسوں کی خوشبو سے اور مرغوں کی خوشبو سے ان کو تکلیف نہ دو۔ ان کو یہ اسلام میں تو یہ چیز بتائی گئی۔ خیر وہ بات دوسری طرف چلی گئی، پیٹ سے بات شروع ہوئی تھی تو وہ پیٹ، تو جس نے اپنے پیٹ کو رزق حاصل کیا اس نے بھی سمجھ لیں کہ وہ چوتھے آسمان پہ پہنچا۔ جس نے اپنی شرم حیا کو حفاظت کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے عزت کی حفاظت کی دوسروں کی، وہ گویا پانچویں آسمان پہ پہنچا۔ اور جس نے اپنے ہاتھ یعنی اتھارٹی کی، وہ اپنی اتھارٹی غلط نہیں استعمال کرتا، کوئی بھی عہدہ مل جائے وہ غلط نہیں استعمال کرتا، صحیح استعمال کرتا ہے نفع میں، لوگوں کے نفع میں۔ فرمایا وہ چھٹے آسمان پہ ہے۔ اور جس نے اپنے پاؤں کو صحیح استعمال کیا، پاؤں سے کیا مراد یہ کہ اس کی تگ و دو، اس کی کوشش، اس کی جو مقصد زندگی ہے وہ صحیح ہو، صحیح جگہوں کی طرف وہ چل رہا ہو۔ تو یہ 7 ہی اعضاء ہیں اور 7 ہی آسمان ہیں۔ ہمارے لیے معراج میرے بھائیو یہی ہے کہ ہم یہ 7 اعضاء درست کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دے دے 2 چیزوں کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اضمن لہ الجنہ۔ تو یہ تو آگے حضور علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ یہ 7 اعضاء ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، اور ان کے جو ہے وہ گناہ ہیں، بس اس سے بندے نے بچنا ہے، تو بندہ معراج ہی پر ہے، سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہو گیا، یعنی براق کا بھی ہو گیا، 7 اعضاء بھی، 7 آسمان۔ پھر حضور علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ پھر آگے آیا بیت المعمور، جہاں 7ویں آسمان کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہم تو بیت المعمور تک نہیں جا سکتے، وہ اللہ کا گھر ہے آسمانوں میں، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، یہ تو صرف کعبہ شریف سے اشارہ کیا ہے اس کی طرف۔ ہمارا بیت المعمور تک جانا، بیت المعمور میں کیا ہو رہا ہے؟ بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے طواف کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ مثال کے طور پر یہ نورانی فرشتوں ہر وقت طواف، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے پھر باری نہیں آتی قیامت تک، ہر وقت پاک مخلوق طواف ہی کر رہی ہے، طواف ہی کر رہی ہے۔ ہم کیسے بیت المعمور تک پہنچے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے خیالات کو پاک رکھیں۔ جیسے دماغ ہوتا ہے نا، دماغ دیکھیں اوپر لگا، اذان نیچے ہے، دماغ اوپر ہے، تو جیسے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، آپ کے خیال دماغ میں بھی اچھے خیالات، خیر خواہی کے، محبت کے اور اچھے خیالات جب گھومنا شروع ہوں گے، صرف یہی گھومیں گے، آپ بھی سمجھیں آپ بھی بیت المعمور پر ہی۔ اچھی سوچ رکھنا، حسن ظن رکھنا، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی
آپ نے نصیحت فرمائی کہ برے گمان اور بری جو ہے یعنی اس سے بچو، برے گمان سے بچو. اور بھی آپ علیہ السلام نے کئی نصیحت. بہرحال یہ تو برے خیالوں سے پاک رکھنا اپنے آپ. یہ خیال بندہ کا ذہن ہے، اس میں بری سوچیں بھی آئیں گی، اچھی بھی آئیں گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو معاف کر دیا ہے اگر برا خیال ان کو آتا ہے. یہ تو خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ پاک نے برے خیالات سے معاف کر دیا ہے، بس تم نے یہ کرنا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا. تو معافی اس سے بولنا، اس کلام نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا. ان اللہ تعالی فرمایا اللہ نے تجاوز عن امتی، میری امت کو معاف کر دیا جتنے برے خیال ان کو آئیں. اس لیے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں کہ کئی لوگ ہیں وہ یہ بڑے برے خیال آتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، پریشان اس کے بارے میں ہوں کہ میں اس پر عمل تو نہیں کر رہا. نبی علیہ السلام کی پیاری حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ظننتم فلا تحققوا، جب کوئی گمان جیسے خیال آ جائے کسی کے بارے میں برا تو فرمایا اس پر یقین نہ کیا کرو یا اسے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، چھوڑ دو اس کو. اور جب حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے سرکشی نہ کرو. کئی لوگ کہتے ہیں جی چاہتا تو نہیں لیکن حسد آ گیا ہے. چلو جی حسد آ گیا ہے لیکن حسد کے تقاضے پر عمل نہ کریں. حسد کہہ رہا ہے فلاں کی غیبت کرو، فلاں کو نقصان نہیں دیں. نبی علیہ السلام فرمایا اور جب تمہیں بدشگونی ہو اپنا کام جاری رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. جیسے وہ کہتے ہیں نا جی کالی بلی راہ کاٹ جائے بڑا مسئلہ بن گیا. اچھا تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ بدشگونی اگر کوئی اس طرح کے کام کوئی تمہیں اس میں ڈال دے، اپنا کام جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو، ایسی خرافات میں نہ پڑو. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا ہے یہ اگر کالی بلی آگے گزر جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب ہے وہ کہیں جا رہی ہے. بھائی اتنا ہی مطلب ہے اس کا. تو اس طرح دیکھیں حضور اللہ کتنی صاف ہدایت دے رہے ہیں. بھائی گمان کو ثابت کرنے کی کوئی تجسس نہ کرو، حسد ہو جائے اس پر عمل نہ کرو. تو بات شگونی. اگلے دن پرسوں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت غوث پاک کے سجادہ نشین شیخ عفیف الدین بغداد سے جو ملیشیا میں ہوتے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی، ملاقات ہوئی پرسوں ترسوں. آئے ہوئے ہیں یہاں سویڈن میں وہ شیخ عفیف الدین گیلانی جو آج کل جو وہاں سجادہ نشین جو خاندان ہے وہاں بغداد شریف میں ان کے ہیں جو ہے بھائی. تو ان سے بات ہو رہی تھی، وہ بلی کی بات بتا رہے تھے کہ عجیب. وہ کہنے لگے کہ بھئی عجیب واقعہ ہمارے ہاں وہاں ملیشیا میں پیش آیا کہ ایک ہسپتال میں ایک عورت بیمار تھی اور عورت بے ہوش تھی، کومے میں تھی. بیٹا اس کا بیٹھا ہوا ہے پاس، وہ جا نہیں رہا. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 رشتہ داروں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی اس کو کہیں جا کے تھوڑا آرام کر لے. بھئی اب یہ ہو سکتا ہے لمبا کام ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، کومے میں ہے. تو وہ بیٹا کہتا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں لیکن میرا موبائل فون آن ہے. تو ڈاکٹروں کہنا بھائی جوں ہی اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھے فون کرنا. کہ 3 دن اس کو ہو گئے تھے ادھر بیٹھے ہوئے اسپتال میں. تو وہ بیٹا پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ گیا. راستے میں پٹرول سٹیشن پہ رکا. کہاں رکا؟ پٹرول سٹیشن پہ رکا. وہ گاڑی میں پٹرول ڈلوانا. 3 دن کا جغراتا ہے، ماں ہسپتال میں ہے. وہاں جب رکا تو وہاں اس نے دیکھا ایک بلی اور 3-4 اس کے بچے بلونگڑے پھر رہے ہیں. تو وہ ایسے کھانا وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی نہیں مل رہا. وہ بھی بلی بھی اور سارے وہ بھی. وہ کہہ اس نے پٹرول سٹیشن سے گیا، اس نے یہ کوئی گوشت کا ٹن لیا، جیسے یہ کھانے والے ٹن ہوتے ہیں، گوشت کا ٹن لیا اور اس کو جو ہے کھول کے تو بلی کے آگے ڈال دیا. بلی نے کھایا. وہ جو بلی کے بچے تھے بلونگڑے انہوں نے کھایا، وہ گوشت کھایا. یہ چلا گیا، وہ اپنا کھیلنے لگ پڑے.
تو وہ کہتے وہ گھر چلا گیا، سو گیا، 3 دن کا جغراتا تھا، 4-5 گھنٹے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کئی مس کالیں آئی ہوئی تھیں ہسپتال سے، ڈاکٹروں کی کئی مس کالیں، ماں کومے میں ہے اور ڈاکٹروں کی کالیں آئی ہوئی ہیں، وہ تو پریشان، وہ نہ ہوش، نہ منہ دھویا، نہ ہاتھ دھوئے، مطلب سیدھا اسپتال میں گیا، وہی آئی سی یو یونٹ جو سب سے وہ اہم ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی ماں تھی، وہاں بھاگتا ہوا گیا، وہاں بیڈ ہی خالی دیکھی، وہ تو رونے لگ پڑا، میرا تو لگتا ہے میں سویا رہا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اب جو ہے تو وہ ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا میری ماں کیا کدھر گئی؟ انہوں نے کہا بھی پریشان نہ ہو، آپ کی ماں آئی سی یو سے نارمل وارڈ میں چلی گئی ہے، وہ اس کو ہوش آ گئی تھی تمہارے جانے کے بعد، تو ہم نے تو تمہیں بہت کال کی لیکن جو ہے وہ تم آئی نہیں، تو بڑے ماں کے پاس آیا، ماں کو بھی ہوش ہے، تو ماں کہنے لگا جی کیسے ہوش آ گئی؟ تو بڑی کہتی ماں کہتی ہے تمہیں شاید عجیب ہی بات عجیب ہی لگے، میں تو کومے میں تھی، بس میں نے ایک خواب سی دیکھی ہے، ایک بلی اور اس کے بچے دعا کر رہے ہیں، تمہیں تو عجیب ہی بات لگے گی لیکن میں نے اس کے بعد مجھے ہوش آ گئی۔ تو انہیں کہا امی جی آپ کو تو نہیں سمجھی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بلی، یعنی انہوں نے وہ اس کی ماں کومے میں ہے، رستے میں اس نے بلی بلوڑوں کو دیکھا، ان کے لیے کھانا ڈالا، تو کیا پتہ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرنا جانتی ہے، اس نے دعا کی، اس نے تو اس طرح تو یہ جو خیالات کی پاکی جس بندے نے اپنی کی، وہ سمجھے بیت المعمور پر وہ پھر رہا ہے، یعنی اپنا بیت المعمور پر ہمارا پہنچنا یہی ہے کہ ہم اپنے دماغ کو برے خیالوں سے پاک کر لیں۔ اسی طرح پھر حضور علیہ السلام آگے کہاں تشریف لے گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک جبریل علیہ السلام کا مقام ہے، تو آپ دیکھ رہا اپنے 7 آسمانوں تک ہمارا پہنچنا یہی ہے کہ 7 عذاب پاک ہو جائیں، بیت المعمور تک پہنچنا ہمارا دماغ برے خیالوں سے پاک ہو جائے، تو سمجھے ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچنا یہ ہے کہ نفس پاک جس نے کر لیا خواہشات سے، وہ سمجھے سدرۃ المنتہا تک ہے۔ کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بالکل نفس سے، نفسانیت سے ملائکہ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور وہ معصوموں کے سردار ہیں، تو جس نے اپنے نفس کو بھی بری خواہشات، شیطانی خواہشات سے پاک کر لیا، اچھی خواہشات لیا، وہ گویا سمجھ لے سدرۃ المنتہا ہے۔ ہمارے لیے تو یہی سدرۃ المنتہا ہے، ہم نے کیونکہ وہاں تو پہنچنے، وہ تو نبی علیہ السلام کی معراج تھی۔ اس کے بعد جس نے اپنے قلب کو پاک کیا، سمجھ لے کہ وہ عرش الہی تک پہنچا ہوا ہے وہ بندہ۔ اس لیے کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ مومن کا دل یہ گویا عرش الہی کی مثال ہے، کہ اللہ کی تجلیات، اللہ کا ذکر ادھر آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب خلاصہ دیکھتے ہیں، قلب اور نفس کا تزکیہ۔ یہ دیکھیں خلاصہ، یہاں سے معراج شروع ہوئی، اپنا عقیدہ، فقہ، توبہ، مجاہدہ، یہی براق ہے ہمارے لیے۔ پھر 7 آسمان، 7 اعضاء، دماغ کو پاک کرنا گویا بیت المعمور تک پہنچنا، نفس کو پاک کرنا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، اور قلب کا تزکیہ کرنا یہ گویا عرش الہی تک بندے کا پہنچنا، اس کا دل بھی جو ہے عرش الہی کی مثال بن جاتا ہے، قلب و باطن پھر اس کا روشن ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے قرب میں جا پہنچتا ہے۔ اب جو ہے آخری بات جو ہے وہ کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں، یہ یعنی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو خلاصہ ہو گیا، آپ نے معراج سن لی، ہر سال سنتے ہیں، لیکن یہ ایک ولی نے جس طرح بیان کی، امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے، سیدنا جنید البغدادی نے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، حضور سیدنا عبدالعزیز الدباغ رحمہ اللہ نے، کہ انہوں نے فرمایا ہر سال تم یہی معراج مصطفیٰ میں سبق یہ ہے کہ تم بھی معراج پر جو ہے وہ سفر اپنا کوئی شروع کرو۔ بھئی آپ علیہ السلام تو یہ بتانے آئے ہیں کہ بھئی تم بھی اپنا، ان کو تو اللہ پاک نے دے دیا، آپ وہ اپنی امت کو دینے کے لیے، عروج دینے کے لیے آپ واپس تشریف لائے۔ اب یہ ہے کہ آپ سوچیں گے بھئی میں کیا کروں، میں اپنی معراج کہاں سے شروع کروں؟ بتا تو آپ کو دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھ لیں، بات یہ ہے کہ ہم جو سب ہیں، ہم کہیں درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ادھر، پہلے ہم نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا،
اللہ پاک نے ہمیں فضل کیا، ہماری روحوں کو پیدا کر دیا، اب ہمیں یہاں بھیج دیا دنیا میں، یہاں آزمائش، یہاں اب معراج، یہ کہ معراج کا سفر ایک یہ ہے اسفل السافلین کا سفر۔ اگر بندے نے جو وہ 4 چیزیں میں نے بیان کی، اپنے 7 اعضاء کو پاک کیا، دماغ کو پاک رکھا، دل کو پاک رکھا، نفس کو پاک رکھا، وہ مرے گا تو برزخ میں اس کی معراج شروع ہو جائے گی، اس کو اعلیٰ علیین میں فرشتے لے جائیں گے، اوپر آسمانوں میں، اور اس کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے دیکھے ایک باغ بن جائے گی یہ والی۔ اگر نہیں تو اسفل السافلین، یعنی پھر وہ نیچے چلا جائے گا، وہ عروج نہیں، وہ نزول شروع ہو جائے گا اس کا۔ اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا، اس وقت بھی اس بندے کو عروج معراج نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی معراج کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، نیک لوگوں کو 7 قسم کے لوگ۔ تو اب یہ معراج نہیں تو اور کیا، نبی علیہ السلام کی زیارت ملے گی، حوض کوثر پینے کے ان کے ہاتھوں سے ملے گا۔ تو اس سے بڑی معراج کیا ہے کہ امتی کو اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر ملے اور اللہ کے عرش کا سایہ ملے۔ اس کے بعد پھر جنتوں میں معراج شروع ہو جائے گی اس کی، اس کو بھی ایک دن پھر دیدار الہی نصیب ہوگا اپنے درجے میں۔ تو یہ سارا سفر ہے، ہم ہیں درمیان میں اٹکے ہوئے، ادھر نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے، اور اب آپ نے اور میں نے یہ کرنا کیا ہے کہ قرب الہی کے دیکھیں 4 ستون ہیں، 4 ستونوں سے آپ سمجھ لیں، مثال سمجھ لیں۔ قرب الہی کے کتنے ستون ہیں؟ 4۔ پہلا ستون تزکیہ کا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اپنے اعمال، علم ضروری حاصل کر کے جسم کو پاک، ذہن کو پاک، قلب کو پاک، نفس کو پاک، تو اللہ کی رضا تھا۔ پہلا ستون تو یہ ہے تزکیہ کا۔ دوسرا ستون یہ ہے معراج کا، یہ اولیاء اللہ کی معراج ہے جو امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کی کہ انسان بھی جسمانی طور پر تو نہیں، روحانی طور پر تزکیہ لطائف کر کے وہ بھی روحانی سیر، مسجد نبوی، کعبہ شریف، مسجد الاقصی، آسمانوں میں جس طرح خواب میں بندہ جاتا ہے، مراقبات میں، بیت المعمور، وہ بھی سیر کر سکتا ہے معرفت محمدی اور معرفت الہی تک اور رضا الہی تک، اس کا جو مقصد ہے جہاں سے۔ تو پھر یہ بندہ کرے معراج، اپنی روحانی شروع کرے۔ تیسرا جو ستون ہے قرب الہی کا وہ یہ ہے، اب یہ پیغام پہلے اپنے کو پہنچائے، اپنے کو نصیحت کرے۔ حضور داتا صاحب گنج بخش سے کسی نے پوچھا کہ میں تقریر کرتا ہوں، میں لوگوں کو دعوت دینا، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ فرمایا دن میں 3 مرتبہ اپنے آپ کو پہلے وہ نصیحت کرو۔ ایک دن پہلے جب کرنا ہو نا، اس سے پہلے دن میں 3 دفعہ اپنے آپ کو، اگر تمہارے نفس نے قبول کر لیا تو کل ان کو بھی کر لینا، اور اگر نہیں قبول کیا تو تمہارے لیے اسی کو دعوت دینا، یہی بڑی بات ہے۔ تو پہلے تو خود سے شروع کرے یہ سفر، پھر اپنے خاندان کو، پھر اپنے شہر کو کے ساتھ یہ اچھا پیغام شیئر کرے، پھر اپنے ضلع، اپنے صوبے، اپنے ملک، اپنے دنیا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ قصہ سناتے ہیں، ایک بندہ مر رہا تھا، اس نے کہا کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا کر لیتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کو کلمہ کلام پڑھو، یہ کیا لگایا ہوا ہے کاش میں ایسا کر لیتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے میں وہی کر رہا ہوں، وہی اسی کا افسوس کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا، میں اسکول گیا، چھوٹا میری عمر تھی، میری ماں کہتی میرا بچہ بڑا افسر بنے گا، میرا بچہ بڑا بنے گا، میرا بچہ جو ہے یہ دنیا کو بدلے گا، میرا بچہ یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو میں جب اسکول گیا، دنیا کا نقشہ دیکھا، تو میں کہا اماں جی تو کہتے تھے یہ دنیا بدلے، یہ دنیا تو بڑی ہے۔ اب میرا وہ ارادہ ترک ہوگا، میں تو دنیا تک نہیں پہنچ سکتا، میں چلو جو ہے نا اپنا ملک ہی درست کر لیتا ہوں۔ پھر اپنا ملک پاکستان یا ڈنمارک دیکھا، بھئی یہ بھی بہت بڑا ہے، کہاں کہاں لوگ میری بات سنیں گے۔ میں وہ کوشش کی، ہوتے ہوتے وہ کہتے میں بڑا ہوتا گیا، کالج، یونیورسٹی۔ میں نے کہا چلو میں اپنے شہر کو ہی، اپنے صوبے کو ہی ٹھیک کر لیتا ہوں۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا، دوسرے بھائی یہ گلیاں ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں، لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ انہوں نے میرا جواب بھی نہ دیا۔ میں دفتر میں گیا، انہوں نے کہا آئندہ آئے تو مار پڑے گی، آنا نہ۔ میں نے کہا چلو جی، یہ تو امی جی تو کہتے تھے دنیا بدلے گا، یہ تو صوبے والے بھی میری بات نہیں سن رہے، چلو میں ضلع تک ہی چلتا ہوں۔ ضلعی ناظم کے پاس گیا، اس نے کہا خبردار آئندہ جو اس طرح کا مشورہ ہمیں دیا۔
جوتے ماریں گے تمہیں، تم یہ ہمیں مشورے دیتے ہو. وہ اسی طرح تھانے دار کے پاس گیا کرنے میں، کسی نے اس کی بات نہ سنی. اب وہ کہتا ہے زندگی گزر گئی، اپنے اتنی میری ماں باپ نے جو ہے نا وہ شادی کر دی. جب شادی ہوئی، بیوی کو پہلی دفعہ دیکھا تو یہی خیال آیا اس کو بدلوں گا. اب کہتا ہے بھائی دوسرا تو کوئی نہیں بدلا، دنیا سے شروع ہوا تھا وہ بدلے، صوبے ضلع تحصیل سے کسی نے. تو اب کہتا ہے اس سے تو نکاح ہو گیا، یہ تو میرے حق نکاح میں آ گئی ہے، اب اس کو بدلوں گا. اس نے کہا یہ مجھے بدلنا ہے تو نرا ہی بدلنا پڑے گا، مجھے ہی بدلنا پڑے گا، تمہیں نئی بیوی لگانا ہے، میں تو اپنی مرضی کرنی ہے. بڑا کہتے ہیں نا امید ہوا پائے، چلو گزارا کرنا ہے، اب کیا کریں. پھر کہتے ہیں ہوتے ہوتے اللہ نے فضل کیا، پہلا بچہ ہوا. اب میرے دل میں آیا یہ تو اپنی اولاد ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو بدلوں. بچے صاحب جو پالا پوسا 9 10 سال 12 سال، انہوں نے کہا ابا جی میری زندگی میں اپنی مرضی نہ گزارا. چلو اتنی دیر میں کہتا ہے اب کام کر کر کے میں بڑھاپے پہ ہوں، اب میں مرنے لگا ہوں. تو اب مجھے یہ سوچ آ رہی ہے بار بار، کاش میں اپنے آپ کو بدلتا، کاش میں اپنے آپ کو بدلتا، کاش میں خود کو بدلتا. میں کس پٹی پر اور کس پٹڑی پر چڑھا ہوں ساری زندگی، اور اللہ نے میری ذمہ داری بھی نہیں لگائی تھی، صرف پیغام پہنچانا تھا، نافذ کرنا تو میرے اختیار میں تھا نہیں. تو میں اپنا پورا میرے اختیار میں تھا، وہ میں نے کیا نہیں. اب میں جس ہستی کے پاس جا رہا ہوں اس نے دوسروں کے متعلق، دنیا کے متعلق مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، مجھے پوچھ رہے اپنے متعلق، بندے تم کون ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے رہے، کیا نہیں کیا. تو اب میں یہ رو رہا ہوں کہ کاش میں اپنے آپ کو بدلتا، اب میں مر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھ لئے، یہ لکھا ہوا ہے کہ خود سے شروع کرے، پھر خاندان، شہر، ضلع سے. یہ نہیں کہ میں دنیا ٹھیک کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ طریقہ حکمت کے خلاف ہے. اس کے بعد یہ تو دعوت، پیغام، تبلیغ اپنی حیثیت کے مطابق کرے. اس کے بعد چوتھا سفر قرب الہی کا ستون یہ ہے نفاذ، عمل کرنا اس پر. خود پر تو پورا اختیار ہے، عمل کرے، خاندان کو بھی کوشش کرے عمل کرائے، بیوی بچوں کو بھی. پھر جہاں جہاں اس کو اتھارٹی، کوئی کاؤنسلر بن گیا تو اس کو اپنی کاؤنسلنگ میں جتنا حصہ ہے وہاں وہ نافذ کرے، اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہے، ان کا بھلا کرے. شہر کا اختیار مل گیا، شہر میں بھلا کرے. ضلع کا اختیار مل گیا، ضلع کا بھلا کرے. صوبہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین، جمعے پر بھی میں بیان کر رہا تھا کہ ان کا قصہ اللہ نے بیان کیا کہ ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین بادشاہ رحمہ اللہ تعالی بڑے بادشاہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے تھے تو وہ ایک قوم تھی جن کو یاجوج ماجوج تنگ کرتے تھے، وہ آ کے فتنہ فساد کرتے تھے. انہوں نے ان سے مدد لے کے ایک بہت بڑی دیوار بنا دی تاکہ وہ ان کو تنگ نہ کریں، ان کو فتنہ فساد نہ کریں ان کے ساتھ. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے اس واقعے سے یہ سبق دیا ہے، حکمران کا کام یہ ہے کہ عوام کو جو چیزیں تنگ کرتی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، گند ہے، شیطانیت ہے، ان کے اور عوام کے درمیان دیوار بنا دے تاکہ یہ برائیاں، یہ شیطانیاں اور یہ بھوک افلاس جو ہے یہ ان تک پہنچے ہی نہ. یہ ہے حکمران کا کام. تو یہ مطلب جہاں جہاں پھر کسی کو دنیا کی حکمرانی ملتی ہے، کسی کو ملک کی، کسی کو صوبے کی. تو اب یہ خلاصہ ہو گیا، یعنی یہ سارا کہ آپ بھی اگر قربے، تو اگر آپ یہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آسان ہے. میں نے جیسے ابھی بتایا 7 اعضاء سے شروع کرے، زبان سے شروع کر کے. ابھی آپ کو یہ مٹیریل بھی دیں گے اور میرا بیان بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ خلاصہ بھی چلو ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ شب بارات بھی آ رہی ہے، اس کے بھی اعمال ہیں. کسی کوئی PDF ورژن میں بھئی اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیسے ہوں گی. اور مزید معلومات کے لیے آپ یہ جو فیس بک پیج ہے یا یہ ویب سائٹس ہیں اس پہ آپ کو تفصیل اور زیادہ ملے گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس جو معراج کا جو بیان ہوا، جو اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس پر عمل کی، سمجھ کی تو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر جزا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں اجر عظیم عطا فرمائے. میں اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے الحمدللہ اپنا قیمتی ٹائم نکالا. میرے دوستوں، بزرگوں، جو آپ نے آج باتیں سنی ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ اب جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم آگے بھی پہنچائیں، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو اور اس ملک میں جو رہ رہے ہیں یہ دین کا پیغام آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس آگے تبھی پہنچایا جا سکتا ہے جب ہم خود بھی سیکھیں۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا، اور بھی ہمیں مواقع ملتے رہتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں مسجدوں میں یہ بھی بتاتے رہتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم آگے بھی اس دین کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اور میں آج کا پروگرام جو الطریقۃ المحمدیہ کی طرف سے اور النور ٹرسٹ کی طرف سے جو ہوا ہے اس کی طرف سے میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، ان بہنوں کا بھی جو اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائیں، ان بزرگوں کا، ان بھائیوں کا، دوستوں کا، اور جو ہمارے مہمان انگلینڈ سے آئے اور ہمارے مہمان کچھ جرمن سے بھی تشریف لائے، میں ان سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اور جناب قاری تنویر احمد صاحب جو اپنی کمیٹی کے ساتھ عامہ مسجد سے تشریف لائے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اور جناب قاری الطاف حسین رضوی صاحب جو البسلون جامعہ مسجد کے نئے خطیب ہیں، اپنی کمیٹی کے ساتھ تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں۔ اور جناب پیر سید اعجاز شاہ بخاری صاحب جو برونبی مسجد سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اور ویسٹرا برو مسجد سے جناب قاری بابر صاحب اور قاری فیض رسول قریشی صاحب